السلام علیکم ناظرین، میں مشہور امین ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک افریقن ناول لے کے آیا ہوں۔ اس کا نام ہے تھنگس فال اپارٹ۔ یہ بھی بیسکلی ایک ٹریجڈی ہے اور اس کو لکھا ہے چینوا اچیبے نے، جو کہ نائجیرین ہے۔ اس کہانی کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ افریقہ کو افریقن کے پرسپیکٹو سے بیان کرتی ہے، نہ کہ کسی گورے کے یا کسی انویڈر کے پرسپیکٹو سے۔ ہم نے مشہور ناول کی ویڈیو میں نے آپ بنائی تھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہارٹ آف ڈارکنیس، جس کو لکھا تھا جوزف کانریڈ نے۔ تو کانریڈ جو تھا وہ بیسکلی یورپین تھا، تو وہ کہانی جو تھی وہ گوروں کے پرسپیکٹو سے تھی۔ یہ کہانی خالصتاً افریقہ کی پرسپیکٹو سے۔ اگلی بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ کہانی جو ہے اس کے 50 سے زیادہ تراجم ہو چکے ہیں اور تقریباً 20 ملین کاپیز اس کی ورلڈ وائڈ بک چکی ہیں، یعنی 2 کروڑ کے قریب۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی مشہور ہے۔ اس کا اردو ترجمہ میرے پاس بھی ہے، اگر آپ بولیں گے تو میں آپ کو یہ شیئر کر دوں گا، بکھرتی دنیا۔ یہ کہانی 1890 کے جو دہائی ہے، جو ڈیکیڈ ہے، اس میں ہے، اور یہ جس گاؤں سے متعلق ہے وہ آج کے نائجیریا کے اندر شامل ہے۔ اور اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہاں کے جو ٹرائبل لوگ تھے، ان کے جو کسٹمز تھے، ان کے جو رسم و رواج تھے، وہ اس میں کس طرح عمل درآمد کرتے تھے۔ اور جب وہاں یورپین سیٹلرز آئے، جب وہ کلونیلزم کی جانب گیا، نو آبادیات کی طرف گیا افریقہ، تو اس کا ان افریقن ٹرائبل لوگوں کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑا اور ان کی زندگیاں اس سے کس طرح متاثر ہوئی۔ اس کہانی میں جو مین بندہ ہے اس کا نام ہے اوکونکوو، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کہانی کا نام اگر میں رکھتا تو میں اس کا نام اوکونکوو کا المیہ رکھتا، The Tragic Life of Okonkwo۔ اب آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر کوئی انویڈر آپ کے گھر میں آ جائے، آپ کے گھر میں گھس جائے، آپ کو کتنا برا لگے گا۔ اور وہ صرف گھس نہیں جائے بلکہ وہ کہے کہ میری مان کے چلو، میں یہاں کا حاکم ہوں، تو آپ بتائیں کہ آپ کا کتنا برا ریئیکشن ہوگا۔ تو اس کہانی میں بھی یہی ہے، اوکونکوو جو ہے وہ بہت ٹریجک لائف سے گزرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کو بری لگتی ہیں، اور وہ غصے کا تیز آدمی ہے، اور یہی چیز جو ہے اس کا ریئیکشن جو ہے وہی اس کو اس کی موت کی طرف لے جاتا ہے۔ یوں یہ کہانی ایک ٹریجک ناول ہے۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے ناظرین میرے چینل کو لائک ضرور کریں، اور سبسکرائب بٹن دبائیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میری ساری لیٹسٹ ناولز اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ 1890 کے لگ بھگ کی داستان ہے۔ اوکونکوو جو ہے وہ اپنے ٹرائبل ایریا میں رہتا ہے، اس کی بڑی رسپیکٹ ہے، اور اس کی رسپیکٹ اس لیے بھی ہے کہ وہ بہت اچھا ریسلر ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک واریر سمجھتا ہے، وہ ہیوی واریر۔ جب آس پاس کے گاؤں میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ لوگ اس کے بڑے رش سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں ہیٹ کرے گا، اور وہ اپنے آپ کو جنگجو سمجھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں جنگجو ہوں، میرے بیٹے بھی اور میرے بچے بھی جنگجو ہوں۔ اس کی کئی بیویاں ہیں، اور پرابلم اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو جو بھی بندہ اپنا جیسا نہیں دکھتا اس سے وہ نفرت شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے باپ سے بھی نفرت کری۔ اس کا باپ جو مر چکا ہے وہ واریر لائک نہیں تھا، بلکہ ایک نارمل سا آدمی تھا، دل بھی اس کا نرم تھا، تو یہ چیز اس کو ناپسند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے باپ کو بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور اپنے بڑے بیٹے کو بھی اسی لیے نہیں پسند کرتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی میرے باپ کے اوپر گیا ہے، یہ بھی بہت نرم دل۔ اس کی ہر کیریکٹر کی کچھ اچھائی اور کچھ برائیاں ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس کیریکٹر کی اچھائی اوکونکوو کی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ محنتی ہے۔ اس کی اپنی ایج میں اس نے بہت ساری زمین حاصل کر لی، اس کی زیادہ ایج نہیں ہے، ارلی 30s ہے، اور اس ایج میں اس نے اپنا بہت بڑا کمپاؤنڈ بنا لیا اور بہت زیادہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ اپنے ہی بلبوتے پہ اس نے بہت محنت کری اور خوشحالی لے کے آیا اپنے خاندان میں۔ اس کی برائی یہ ہے کہ وہ اپنے کسٹمز اور اپنے رسم و رواج کو بہت زیادہ فالو کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وائلنٹ بھی ہے، اور وہ اتنا وائلنٹ ہے کہ وہ ایک آدمی کو، ایک بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہے۔ ایکی فونا نام کا ایک لڑکا جو ہے وہ اس کو اپنے گھر میں رکھتا ہے اور منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہے، لیکن وہ ایکی فونا جو ہے وہ ٹرائبل لڑائی میں ایکسچینج ہوا ہوتا ہے کہ کسی ایک ٹرائب نے ان کے ٹرائب کی ایک عورت کو مارا ہوتا ہے، تو اس کے ایکسچینج میں ایکی فونا ان کے گھر میں آیا ہوتا ہے، اور وہ ایگزائل کے طور پہ یہاں رہ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ لوگ جو ایلڈرز ہیں وہ مشورہ کرتے ہیں کہ ایکی فونا کو ہم قتل کر دیں، سزا کے طور پہ مار ڈالیں۔ حالانکہ وہ کئی سال وہاں رہتا ہے اوکونکوو کے پاس، اور اوکونکوو اس کو اپنے بچوں کی طرح چاہنے بھی لگتا ہے، کیونکہ اس کے اندر مین ہوڈ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے بیٹے سے تو بہتر ہے،
اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، تو اس کے اندر یہ امید بھی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بھی واریر لائک اور محنتی بن جائے گا. تو وہ اکیمی فونا سے بھی ایک دلی اس کے اندر ایک سافٹ کارنر پیدا ہو جاتا ہے جو وہ ظاہر نہیں کرتا. ظاہر میں وہ ہمیشہ اس سے اسٹرکٹ رہتا ہے، لیکن جب بعد میں کئی سال کے بعد ایلڈرز فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم ایلیمینیٹ کر دیں، اس بچے کو ہم قتل کر دیں، کیونکہ یہ ہمارے تو ایگزائل کے طور پہ ہمارے پاس آیا تھا، ایکسچینج کے طور پہ آیا تھا قتل کے بدلے. تو اوکونکو وہ جو اپنا ہیرو ہے وہ بالکل بھی ترس نہیں کھاتا، اور وہ اپنے بیٹے کو مروانے میں بالکل بھی رکاوٹ ثابت نہیں ہوتا، اور وہ منہ بولے بیٹے کو مروا ہی دیتا ہے. تو یہ اس کے اندر برائی ہے کہ وہ بہت زیادہ سخت ہے، اور دل کا بہت زیادہ سخت ہے، جس کو وہ اپنے لیے پرائڈ کا باعث سمجھتا ہے. اور وہ اپنے بچوں کو بھی پٹائی کرتا رہتا ہے، وہ اپنی بیویوں کی بھی پٹائی کرتا رہتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں آپ کے دل کے اندر نرمی آئی نا، تو آپ اپنے آپ کو مرد کہنے کے قابل نہیں ہو، بلکہ آپ اپنے آپ کو عورت بولو، مہیلا بولو. اور وہ اپنے اس گاؤں میں اس کے باپ کا جو اس کا باپ جو تھا وہ لیزی تھا اور اتنا واریر لائک نہیں تھا، تو اس کے باپ کو بھی لوگ تنزن مرنے کے بعد جو ہے وہ عورت ہی بولتے ہیں کہ وہ عورت کا کیا ہوا، جس کے اوپر اس کے اندر ایک شدید غصہ ہے. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ جیسا نہ بنوں، دنیا جو ہے مجھے ایک واریر لائک آدمی سمجھے. اور وہ ہے بھی واریر لائک، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک اچھا ریسلر بھی ہے، جس کی وجہ سے سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. ناظرین، جب وہ اپنے منہ بولے بیٹے کو مارنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، یعنی اس کو مارنے میں رکاوٹ نہیں بنتا اور مارنے میں حصہ بھی لیتا ہے ایک طریقے سے اپنا ہیرو، تو سمجھے کہ وہیں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے اس میں ٹریجڈیز اور المیہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا جو بڑا بیٹا ہے، جس سے وہ نفرت کرتا تھا کہ اس کے اندر واریر لائک کوالٹیز نہیں ہیں، وہ بیٹا آہستہ آہستہ اس سے متنفر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ناظرین، ایکی فونا کے قتل کے بعد آپ یوں نہیں سمجھیں کہ وہ ٹٹے مار کے ہنستا ہے، بلکہ وہ ہوتا تو انسان ہے، اور دل کے اندر سے ویسے وہ، یعنی اس کے اندر ظاہر ہے انسان ہے تو کچھ نہ کچھ انسانیت ہوتی ہے. تو وہ رات بھر نہیں سوتا، اور وہ کئی دن کھانا بھی نہیں کھاتا ڈپریشن میں کہ میں نے جس بچے کو گھر پہ رکھا تھا وہ اسی بچے کو میرے ٹرائبل ایلڈرز نے مروا دیا اور میں کچھ نہیں کر سکا. اور وہ کئی دن تک صحیح طرح سوتا بھی نہیں اور ڈپریشن میں رہتا ہے. اس دوران اس کو اپنی سب سے چھوٹی بیٹی ازنما سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بیٹی جو ہے اس نے میری بڑی خدمت کری جب سے میں ڈپریشن میں ہوں. اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش یہ لڑکی جو ہوتی یہ بیٹا ہوتی، کیونکہ میرے پورے بچوں میں، میرے پورے پریوار میں، میرے پورے خاندان میں صرف یہی بچی جو ہے یہ مجھے سمجھتی ہے کہ میری کیا فیلنگز، باقی کسی کو میری کوئی پرواہ نہیں. وہ یہ سوچتا ہے کہ انویو جو ہے میرا بڑا بیٹا، وہ کمبخت جو ہے، وہ کاش وہ اس کے اندر واریر لائک کوالٹیز پیدا ہو جائے، ورنہ وہ اس کو ناپسند کرتا ہے. اور وہ کہانی میں آگے جائے، جتنی دفعہ کہانی آگے، وقتاً فوقتاً وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ کیا کاش میری بیٹی جو ہے وہ مرد ہوتی تو میرے شانہ بشانہ میری ہیلپ کرتی زندگی میں. اسی دوران کچھ دنوں کے بعد ناظرین، ایک ٹرائبل ایلڈر کا انتقال ہو جاتا ہے. اس ٹرائبل ایلڈر کی خاص بات یہ ہے کہ اسی نے کونکوو کو مشورہ دیا ہوتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو، منہ بولے بیٹے کو مرواؤ، اور بلکہ تم اس میں شامل نہیں ہونا، ہم اس کو مار دیں گے، اس کو اپنے پاس نہیں رکھو، اس سے تم دلی تعلق قائم نہیں کرو. وہی ٹرائبل ایلڈر جس نے اس کو مروایا ہونے کا حکم دیتا ہے منہ بولے بیٹے کو، وہی مر جاتا ہے. اور جب اس کی فیونرل ہو رہی ہوتی ہے، جب اس کی جنازہ ہو رہی ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ ٹرائبل ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی اسنا میں غلطی سے کونکوو کی گن کا ٹریگر دب جاتا ہے، اور جس بندے کی جنازہ ہو رہی تھی ٹرائبل ایلڈر کی، اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ اس میں قتل ہو جاتا ہے. اس قتل کی وجہ سے، جو کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اس کو ٹرائبل ایلڈر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم 7 سال کے لیے گاؤں چھوڑ کے چلے جاؤ، اور 7 سال سے پہلے واپس نہیں آنا. اور ان کا یہ کسٹم ہے کہ وہ جو ہر قتل کو 2 طریقے سے دیکھتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یا تو قتل میل ہوگا یا قتل فیمیل ہوگا. جو قتل اصل میں جان بوجھ کر کسی نے کیا ہو، اس کو وہ میل قتل بولتے ہیں، اس کی سزا بھی دوسری ہوتی. اور اگر کسی نے انہی کے کنگز مین میں سے کسی کو قتل کیا ہو لیکن جان بوجھ کر نہ کیا ہو، تو وہ فیمیل قتل کیا جاتا ہے، جس کی سزا یہ ہے کہ اس قتل کرنے والے کو 7 سال کے لیے وہ جلا وطن کر دیتے ہیں، ایگزائل میں بھیج دیتے ہیں، اور وہ واپس نہیں آ سکتا جب تک ایگزائل کا وہ 7 سالہ دور ختم نہیں ہو جائے. اسی طرح اپنا کونکوو جو ہے اس کو بھی وہ لوگ ایگزائل میں بھیج دیتے ہیں، اور اس کے پورے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں، اور اس کے مویشی اور جانوروں کو سب کو قتل کر دیتے ہیں.
ناظرین، کونکو جو ہے وہ اپنی مدر کی فیملی کے پاس چلا جاتا ہے ایگزائل کے طور پہ، اور وہ اندر سے بہت ڈپریشن میں ہوتا ہے. اس کے نزدیک مدر کی فیملی میں جانا جو ہے وہ ذلت کی نشانی ہے. اور وہ کہتا ہے کاش میں کہیں اور چلا جاتا لیکن یہاں نہیں آتا. لیکن وہ ناشکرا آدمی ہے. اس کی مدر کی فیملی جو ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح ریسیو کرتے ہیں، خاص طور پہ اس کے ماموں. اور وہ کہتے ہیں کہ تم آج سے ہماری زمین کا ایک حصہ لو، اور تم نے جو کھیتی باڑی تم چھوڑ کے آئے ہو وہی تم کھیتی باڑی یہاں شروع کرو، ہم تمہیں فلی فائنینشیل سپورٹ کریں گے. اس طرح وہ بڑے ہیوی ہارٹیڈ اس بات کو آفر کو قبول کرتا ہے اور وہاں کھیتی باڑی فارمنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور 1 سال 2 سال 3 سال میں اندر وہ بہت پراسپیرس ہو جاتی ہے، بہت زیادہ اس کے پاس ویلتھ آ جاتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے. اسی اسنا میں اس کا جو ایک پکا دوست تھا اس کے اپنے گاؤں میں جہاں سے وہ ادھر آ گیا، وہ اس سے ملنا آتا ہے، جس کا نام اوبریکا ہے. اوبریکا سے وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں مل کے جو ہے میں نے جو پیسہ کمایا وہ میں تمہیں دوں گا، اور ہم دونوں مل کے کچھ کریں گے آگے اس پیسے کا تاکہ ہمارے پاس اور پیسہ آئے اور ہمارا بزنس جو ہے، ہمارے جو آمدنی ہے اس میں مزید اضافہ ہو. تو یہ بات تو ہو جاتی ہے ڈن. آگے اوبری کا اس کا پکا دوست جو ہے وہ اسے ایک بیڈ نیوز بھی دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے قریب ایک اور گاؤں تھا، تمہیں یاد ہوگا، ابامی. ابامی گاؤں میں بہت بڑی مارکیٹ ہوتی تھی، بہت ہی رش ہوتا تھا، بہت ہی یعنی رونق والی جگہ تھی. اس پوری رونق والی جگہ کا صفایا کر دیا گیا ہے، پوری ختم کر دی، وائپ آؤٹ کر دی. تو کونکو کہتا ہے وہ کیسے، وہ تو بہت زبردست جگہ تھی. تو وہ کہتا ہے کہ وہاں کچھ سیٹلرز آ گئے ہیں، کچھ گورے آ گئے، اور ان گوروں نے وہاں پر کچھ کرنا چاہا جس پہ وہاں کے لوگوں نے ان سے ری ایکشن کے طور پہ فزیکل اسالٹ کیا، جس کی وجہ سے وہاں کے گوروں نے، جو گورے سیٹلرز آ گئے ہیں انہوں نے بھی وہاں پر دعویٰ بول دیا، جس کی نتیجے میں بہت زبردست خون خراب ہوا اور عوامی گاؤں جو تھا وہ وائپڈ آؤٹ ہو گیا، صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اس کا کباڑہ ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد اس کی ماں کا جو گاؤں ہے وہاں پر 6 یا 7 مشنریز آتی ہیں، اور ان کا جو ہیڈ ہے کرسچن مشنریز کا، ان کا جو ہیڈ ہے اس کا نام ہے مسٹر براؤن. اور وہ ان افریکنز کو دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنے جو تمہارے درندوں والی کسٹمز ہیں اس کو ختم کرو، قتل کے بدلے وحشیانہ طور پہ کسی اور بے گناہ کو قتل کرنا. اور وہاں کا ایک اور بہت ہی برا کسٹم تھا کہ جس کے گھر میں ٹوئنز پیدا ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ آتما اس سے بہت ناراض ہے، ان ٹوئنز کو پھینک دو، یہ ٹوئنز جو ہے یہ تمہارے لیے ایویل ثابت ہوں گے. تو وہ ان جڑواں بچوں کو جنگل میں جا کے پھینک دیتے تھے. اور کچھ اس طرح کے واقعات بھی ہوئے کہ جو ان کے سو کالڈ گاڈس وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو تیزاب میں میوٹیلیٹ کر دو، میوٹیلیٹ، اور یعنی ان کا چہرہ مسخ کر دو اور پھر ان کو جنگل میں پھینک کے آ جاؤ تاکہ ان کی آتما اپنی ماں کے پاس دوبارہ نہیں جا سکے. اسٹوپڈ قسم کے جو ان کے نظریات تھے. تو وہ مشنریز جو ہوتی ہیں کرسچن وہ ان کو یہی سمجھاتی ہیں کہ دیکھو یہ برے کسٹمز ہیں، ان کو چھوڑ دو، اور خدا جو ہے وہ ایک ہے، برے کاموں کو چھوڑ دو، ایک ہی خدا کی عبادت کرو اور اسی کی شریعت پہ عمل کرو. آپ نے اگر تبلیغی جماعت کا میتھڈ دیکھا ہو تو وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ سب کو پیار محبت سے کہ خدا ایک ہے، اور ساری کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی جو ہے وہ وقتی طور پہ ہے، اور اکرام مسلم اور اکرام انسانیت، ہیومینٹی، ان کا بڑا درس دیتے ہیں. تو سیم وہی باتیں وہ کرسچن گروپ بھی کرتے ہیں کہ آپس میں محبت پھیلاؤ، نفرتوں کو ختم کرو، اور یہ جو انسان ہے یہ خدا کی امانت ہے، تمہارے پاس جو بیبیز آ رہے ہیں یہ خدا کی امانت ہے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم ان کو ٹوئنز ہونے کے اوپر قتل کر دو، وہ بھی اتنے وحشیانہ اور درندوں کے انداز میں. تو وہاں کے جو افریکنز ہیں وہ ریئیکشن میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے کیسے قبول کریں، کہ وہ کہتے ہیں کہ گاڈ اف گاڈ از ون دین آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں ٹرینیٹی بھی ہے، گاڈ تو ایک ہے لیکن اس میں تثلیث بھی ہے، ٹرینیٹی بھی ہے، کہ گاڈ اینڈ جیزس اینڈ ہولی گھوسٹ. کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ویسے بھی ہم اپنے آبا و اجداد کو اس طرح ذلیل نہیں کر سکتے کہ جن کے مذہب پہ ہم اتنے عرصے سے عمل کر رہے ہیں ہم ان کو اچانک چھوڑ دیں. اور وہ ہنستے بھی ہیں اور ان کو یہ باتیں بڑی مضحکہ خیز لگتی ہیں. وہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ جو اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو مشنریز ہیں ان کا ہیڈ جو ہے وہ ایک گورا آدمی ہے جس کا نام ہے مسٹر براؤن، جو برٹشر ہے. وہ انتہائی نرم دل آدمی ہے، اور وہ ہر گھر کے اندر جاتا ہے، سب سے بڑی پیار محبت کرتا ہے، سب کو سمجھاتا ہے. تو خوش قسمتی سے جو ینگسٹرز ہیں بہت سارے جو ہیں وہ اس سے نا ان کا ایک سافٹ کارنر پیدا ہو جاتا ہے. بہت سارے جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، جیسے کہ وہاں پر بھی سلیوری ہوتی ہے، تو وہ جو سلیوز جو ہیں وہ چپ کے آ کے نا
مسٹر براؤن کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں. یہاں سے ایک چینج اور ایک شفٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے سوسائٹی میں. ناظرین یہاں دو امپورٹنٹ باتیں ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ مسٹر براؤن جو ہیں وہ جو بڑے نرم دل تھے، عام طور پہ مشنریز جو ہوتی ہیں وہ بڑے نرم دل لوگوں کو ہی آگے آگے رکھتی ہیں، تو وہ بیمار پڑ جاتے ہیں اور وہ واپس انگلینڈ چلے جاتے ہیں. ان کی جگہ جو سیکنڈ جو ان کا پریسٹ آتا ہے اس کا نام ہوتا ہے مسٹر اسمتھ، جو تھوڑا سا ایگریسو مائنڈ کا ہوتا ہے. اس کے نزدیک دنیا صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو بلیک یا وائٹ، یا تو کوئی حق پہ ہے یا کوئی باطل پہ ہے. بیچ کی جو مڈل وے ہے وہ اس کے درمیان کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. وہ کہتے ہیں کہ یا تو تم ہمارا ساتھ دو یا تم لوگ سب جو ہے وہ جہنم میں مرنے کو اور جلنے کو تیار ہو جاؤ. اور نرم دل نہیں ہوتا، دل کا بھی تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، ریجڈ ہوتا ہے اور ہارڈ لائنر ہوتا ہے. دوسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اوبری کا جو کونکوو کا بیسٹ فرینڈ ہے وہ دوبارہ اس کی مدر کے گاؤں میں آتا ہے اور وہ کونکوو کو بتاتا ہے کہ کونکوو، تمہارا بیٹا جو ہے، وہ بڑا بیٹا جو تم جس کو پسند نہیں کرتے، انوائے، وہ جو ہے وہ میں نے اس کو کرسچن مشنریز کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا. یہاں سے ایک کہانی جو ہے وہ تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ اس کے اندر ایک شدت پیدا ہو جاتی ہے، انٹینسٹی پیدا ہو جاتی ہے پلاٹ کے اندر، اور ایک شفٹ سی پیدا ہو جاتی ہے، ایک سیکنڈ کلائمیکس سمجھیں اس کو. اس بات کا اوکونکوو کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے اور وہ رات بھر سوتا نہیں ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بس آئی ایم ڈومڈ. ناظرین جب سے مسٹر اسمتھ جو ہے وہ پریسٹ آیا ہے وہاں پہ، تو وہاں پر نا جو گاؤں کے ایلڈرز ہیں اور چرچ جو ہے ان میں نا کلیشز ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ کلیشز شدت پکڑ لیتی ہیں ایک واقعے سے، جب ایک کالا آدمی جو کہ اب کرسچن بن گیا ہے اور وہ جذباتی آدمی چھوٹے سے قد کا ہے اور اس کی خوب نکلی ہوئی ہے، اور وہ جذباتیت میں آ کے نا ایک فیسٹیول کے دوران ان کے ایک افریقن ایلڈرز کے گاڈ جو سو کالڈ گاڈ ہے ان کے منہ سے ماسک اتار دیتا ہے. اور یہ اتنی بری بات سمجھی جاتی ہے کہ جیسے کہ آپ نے اپنے گاڈس کو قتل کر دیا، اپنی ڈائٹی کو قتل کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم نے یہ کیا، تم لوگوں کی یہ اوقات کہ ہم نے تمہیں جگہ دی، ہم نے تمہیں چرچ بنانے کی اجازت دی، اب تم ہمارے خداؤں کو قتل کرو گے. وہ اس کو قتل کہہ رہے ہوتے ہیں، ماسک اتارنے کو، وہ ان کے نزدیک ایک بہت بڑی توہین ہے. تو وہ اگلے دن آ کے نا ری ایکشن میں پوری کی پوری چرچ کو آگ لگا دیتے ہیں. یہ بات جب گوروں کو پتہ چلتی ہے، خاص طور پہ ڈپٹی کمشنر کو، تو وہ کہتا ہے کہ ان ٹرائبل ایلڈرز کو میرے پاس بلاؤ جنہوں نے یہ حرکت کری، اور ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ آئندہ وہ اس طریقے سے نہ کریں، بیکاز وی آر دی ریپرزینٹیو آف دی برٹش گورنمنٹ اینڈ دی کوئین. لہٰذا ہمیں یہ جواب دینا پڑے گا کہ یہ اتنا خون خراب اور یہ وائلنس کیوں ہوا. لہٰذا ان کو بلاؤ، ہم ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں تاکہ اس طرح کی کوئی حرکت وہ دوبارہ نہیں کریں. تو وہ لوگ اپنے کچھ ایلڈرز کو اکٹھا کرتے ہیں، گاؤں والے، جس میں کونکوو بھی ہوتا ہے. اور ناظرین یہ میں بات بتانا بھول گیا کہ 7 سال گزر گئے اور کونکوو جو ہے وہ واپس اپنے گاؤں آ گیا. تو وہ جب واپس اپنے گاؤں آ گیا تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو کرسچن چرچ بن گئی ہے اور اس کا بہت برا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے. اینی ویز جب یہ 7-8 بندوں کو ڈپٹی کمشنر کہتا ہے کہ ان سب کو میرے پاس بلاؤ، ایلڈرز کو، تاکہ ہم بات چیت کریں، مذاکرات کریں کہ یہ آئندہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو جو کہ ہم سب کے لیے ذلت کا باعث بنتا ہے. تو اس گروپ میں جو ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں ایلڈرز کے، اس میں کونکوو بھی ہوتا ہے. تو یہ لوگ جیسی کمشنر کے آفس میں جاتے ہیں تو ابھی تھوڑی سی ہی بات ہوئی ہوتی ہے کہ ان سب کو جکڑ لیا جاتا ہے، سارے افریقن لیڈرز کو، ایلڈرز کو اس ٹرائب کے، اور سب کو ہینڈ کف کر دیا جاتا ہے، سب کو ہتھ کڑی لگا دی جاتی ہے، اور پھر ان کو جیل میں دھکیل دیا جاتا ہے اور ان سے بدتمیزی کی جاتی ہے، ان سے وربل ابیوز کیا جاتا ہے، اور ان کو کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں دیا جاتا، اور ان کے بال بھی سر کے منڈوا دیے جاتے ہیں، جو کہ اس ٹرائب کے لیے بہت ہی ذلت والی بات ہے، بہت ہی رونے کا. کبھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایلڈرز جو ہیں ان کے بال جو ہیں وہ منڈوے ہوں، گنجے ہوں. تو وہ ایز اے ٹیکٹک ان کو سائیکولوجیکل طور پہ ٹینشن دینے کے لیے نا ٹیکٹیکلی یہ کرتے ہیں کہ ان کے بال بھی اڑا دیتے ہیں گورے. کچھ دنوں کے بعد ناظرین وہ ان کو پریزنرز کو، گورے جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ ہمیں اتنا پیسہ دو، اپنے ٹرائب سے کو ہمیں اتنا پیسہ دے تاکہ ہم تمہیں پھر رہا کر دیں، ورنہ ہم تم سب کو ہینگ کر دیں گے. تو ان کے ٹرائبل جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے اکٹھا کرتے ہیں پیسے اور وہ گوروں کو لا کے دیتے ہیں. تو گورے جو ہیں، یہ جو 7-8 بندے گئے تھے بات کرنے کے لیے، جس میں ایک کونکوو بھی تھا، ان کو ریلیز کر دیتے ہیں.
یہ لوگ جب واپس آتے ہیں تو یہ بہت طیش میں ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیسا ہوا، ہمارے ہی لینڈ کے اندر فارنر آئے اور ہم فارنرز نے ہماری ہی تذلیل کری، ہمارے بال تک اڑا دیے، اور ہمیں جو کہ ہم لیڈرز ہیں، ہم لوگ ویل ریسپیکٹڈ ہیں سوسائٹی میں، ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جو خدا کے ساتھ، جو غلاموں کے ساتھ بھی کوئی نہیں کرتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اجتماع کرو، ایک میٹنگ کرو جس میں ہم ڈیسائیڈ کریں اب ہمیں ان سے ریونج کس طرح دینا ہے۔ بہت بڑی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میں سارے واریئرز اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں گوروں کو یہاں رہنے نہیں دینا، اور ہمیں چرچ کو یہاں رہنے نہیں دینا۔ تو جو ٹرائبل ہوتے ہیں وہ ان کے اندر تھوڑی سی نرمی سی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا ڈپلومیٹک، یعنی وہ جو ان کے اندر ایک ڈپلومیسی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اور کونکو جو ہے اس کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ فوراً ریونج لیں، سارے کے سارے گوروں کو ہم ماریں، ایک ایک کو چن کے ماریں، اور پوری چرچ یہاں آئندہ کوئی چرچ کو بننے نہ دے۔ جب وہ اجتماع ہو رہا ہوتا ہے تو اسی دوران جو گورے ہیں ان کی ایک ٹیم آتی ہے، نیگوشیٹنگ ٹیم، اس میں 5 بندے ہوتے ہیں۔ ان میں جو ہیڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ابھی فوری طور پہ یہ حکم آیا ہے کہ اس جو آپ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں ہمارے خلاف، اس میٹنگ کو ختم کر دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ختم نہیں کر سکتے۔ ابھی بات چلی رہی ہوتی ہے کہ کونکو فیل کرتا ہے کہ یہ لوگ نا تھوڑے سے نرم پڑ رہے ہیں میرے ٹرائب والے، اور وہ اس کے لیے یہ زندگی موت کا معاملہ ہے، یہ اس کے لیے عزت کا معاملہ ہے، پریولیج اور آنر کا معاملہ ہے۔ تو ناظرین وہ طیش میں آ کے نا اپنے مچاٹے اٹھاتا ہے، اور وہ جو 5 بندوں کا جو ہیڈ تھا 2 دفعہ اس کی گردن پہ مارتا ہے، اور اس کی گردن وہاں سے اڑا دیتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جو ٹرائب مین ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ باقی 4 گورے جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، اور جو باقی ٹرائب مین ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، بلکہ وہ کونکو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس نے ایسے کیوں کیا، اس نے ایسے کیوں کیا۔ ناظرین بس یہ بات ہوتی ہے جو اس کے دل کے اندر تیر کی طرح لگتی ہے، اور وہ اپنے مچاٹے اٹھا کے، جو خنجر ٹائپ کا ہوتا ہے، چھرا ٹائپ کا بڑا سا، وہ اٹھا کے اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ ناظرین ڈسٹرکٹ کمشنر جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد اپنے اہلِ کاروں کے ساتھ، اپنے سیکیورٹی پرسنل کے ساتھ ان کے گاؤں آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ کون ہے، صاف صاف مجھے بتاؤ۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس ہٹ کے اندر رہتا ہے، اس کمپاؤنڈ میں۔ تو یہ گورے جو ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں، تو وہ جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں وہاں تو سناٹا چھایا ہوا ہے وہ کونکو کے ہٹ میں، اور وہ دیکھتے ہیں اندر کچھ مرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں اوبری کا بھی ہوتا ہے جو کونکو کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بتاؤ کونکو کہاں ہے جس نے ہمارے بندے کو اس طرح قتل کیا۔ تو اوبری کا کہتا ہے کہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، آپ ہماری مدد کریں گے۔ یہ جو جملہ ہے آپ ہماری مدد کریں گے، وہ یہ سنتا ہے کمشنر، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس قبیلے کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ لفاظی بڑی اچھی جانتے ہیں۔ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا میننگ کیا ہے۔ یہ کہہ کے اوبری کا کہتا ہے کہ پلیز فالو می، اور وہ گورے جو اس کے پیچھے جاتے ہیں اور کونکو کو تلاش کرنے۔ تو وہاں پر ایک جھاڑی کے اندر وہ لوگ گھستے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے اوپر ایک لاش ٹنگی ہوئی ہے، اور وہ کسی اور کی نہیں ہے ناظرین، بلکہ وہ کونکو کی لاش ہے۔ اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، ڈپریشن میں آ کے سوئسائڈ کر لی۔ اب ایک ایسا بندہ جو وارئر لائک تھا اس نے سوئسائڈ کر لی، اور جب وہ گورے دیکھتے ہیں تو وہ شاک میں آ جاتے ہیں۔ تو اوبری کا کہتا ہے کہ کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ تو پھر گورے کے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا آپ ہماری مدد کریں گے سے کیا مطلب یہ کہ ہم اس کو نہیں اتاریں گے، آپ اس کو لاش کو اتارو نیچے، کیونکہ ہمارے ٹرائب میں ایک کسٹم یہ ہے کہ جو آدمی خودکشی کرے گا، جو سوئسائڈ کرے گا، وہ ناپاک ہو گیا، اور ہم اس کو ٹچ نہیں کریں گے، اور اس کو صحیح طریقے سے بیوریل بھی نہیں دیں گے۔ تو گورا جو ہے وہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اس لاش کو اتارو، اور اس طرح وہ لاش اترتی ہے، اور پھر اس کو کہیں پر ہی وہ لوگ لے جا کے نا اس کو ٹھکانے لگا دیتے۔ اور ناظرین یہ بالکل اینڈنگ ہے جب وہ اس کی لاش کو، کونکو کی لاش کو لے جا رہے ہوتے ہیں، تو کمشنر یہ سوچ کے مسکراتا ہے کہ یہ تو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا، اور یہ جو میں افریقہ کے اوپر کتاب لکھ رہا ہوں، اس کتاب میں 1-2 پیراگراف اس آدمی کونکو کے بارے میں ضرور لکھوں گا۔ اور اس نے کتاب کا نام بھی چوز کر لیا ہوتا ہے، دا پیسیفیکیشن آف پریمیٹیو ٹرائب آف دی لوور نائجر، یہ اس کا کتاب کا نام ہوتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ کونکو کا واقعہ میری کتاب کی زینت بنے گا، اور وہ مسکراتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اس طرح یہ کہانی جو ہے ناظرین یہ ختم ہو جاتی ہے۔ آئے ناظرین اس ناول کی تھیم کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی بہت ساری تھیم ہے، لیکن میں آپ کو بس بیسک 3 بتا دیتا ہوں، باقی آپ ریسرچ کریے گا، گوگل کریے گا، آپ کو بہت ساری مل جائیں گی۔ اس کی سب سے امپورٹنٹ تھیم جو ہے وہ ہے اسٹرگل بٹوین فورس اسٹرگل بٹوین چینج اینڈ ٹریڈیشن، یعنی ایسی تبدیلی جو
جبر کے طور پہ ہو، جو قوت بازو کے طور پہ ہو، مجبور کیا جائے تبدیلی، ثقافتی تبدیلی کو۔ نمبر 2 میسکیولینٹی یعنی مردانگیت، اور نمبر 3 ریپریشن یعنی جبر، ظلم اور جبر۔ اور دس از دا اینڈ آف مائی ویڈیو، ہوپ یو لائک اٹ۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم۔